عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. اللہ تعالیٰ کے ایک رسول سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. داؤد علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے، دونوں باپ بیٹے اللہ کے نبی تھے، اور بنی اسرائیل کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ملک بادشاہت دی گئی تھی. ویسی بادشاہت آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی. پورے خطہ ارضی کے یہ بادشاہ تھے، اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بلکہ جنوں کے بھی، درندوں پرندوں چرندوں کے بھی، سب کے ہی بادشاہ تھے. تو یہ وسیع مملکت ان کو عطا کی گئی تھی، اور جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی. چنانچہ ان کا یہ واقعہ ہے. انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا شوق تھا، کفار سے جہاد اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد. چنانچہ ایک رات انہوں نے ایک نیک ارادہ کیا. 90 ان کی بیویاں تھیں، اور انبیاء کو اس میں تنگی نہیں دی گئی. نبی جتنی چاہے شادیاں کر لیں. ہمارے لیے 4 شادیوں کی حد ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن انبیاء کو وسعت. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں. تو ایک رات انہوں نے سوچا، ایک نیک فیصلہ کیا کہ آج میں 90 بیویوں سے ہم بستری کروں گا آج رات. اس سے ثابت ہو کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جماع کی بڑی طاقت دی، اور جس قدر یہ طاقت زیادہ ہو اس قدر وہ انسان تام الخلقت ہوتا ہے. یہ اس کے شرف کی علامت. شرط یہ ہے کہ اس کو حلال میں صرف کرے، حرام میں نہیں. تو یہ ایک انسان کے کمال کی علامت ہے. تو انبیاء میں کوئی نقص نہیں ہوتا، نہ خلقت میں نہ خلق میں. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو خاص طور پہ جماع اور ہم بستری کی زیادہ طاقت دیتا ہے. حدیث میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 40 آدمیوں کی طاقت آپ کو دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رات میں تمام بیویوں کے پاس بعض اوقات جایا کرتے تھے. تو یہ آپ کی یعنی خلقت کی ایک مکمل ہونے اور ایک طاقت اور قوت کے اضافے کی ایک دلیل ہے، جو کہ شرف اور کمال کی علامت. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آج میں 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا. تلد کل امرأۃ منہن غلاما، اور آج جو صحبت ہوگی اس کے نتیجے میں میری ہر بیوی ایک بچہ پیدا کرے گی. یقاتل فی سبیل اللہ، اور وہ بچہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو. یہ جہاد کا شوق، اور اسی شوق میں یہ نیک عمل جس کی رغبت آپ نے رات کو طے کر لی، اور چنانچہ آپ نے اس عمل کو اختیار کیا. فقیل لہ، سلیمان علیہ السلام سے کہا گیا قل انشاءاللہ، انشاءاللہ کہیے. یہ کہنے والا فرشتہ تھا، لیکن جب جملہ کہا تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یاد نہ رہا. فلم یقل، انشاءاللہ نہ کہہ سکے. فطاف بہن، اپنی تمام بیویوں کے پاس آپ گئے، ہم بستر ہوئے. فلم تلد منہن الا امرأۃ واحدہ، تو نتیجہ یہ کہ کسی عورت کا حمل قرار نہیں پایا، اور کسی عورت نے بچہ نہیں جنا سوائے ایک عورت کے. اس نے بھی نصف انسان، ادھورا بچہ پیدا کیا، آدھا بچہ، ادھورا اور ناقص الخلقت. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بات تو کی، ارادہ نیک تھا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ سکے. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، اس کا اللہ کے کاموں میں کوئی عمل دخل نہیں. اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں اگر اس کام کا انسان ارادہ کرے، اس میں اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو اس میں اللہ کی مشیت کو شامل کرنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے جیسے نبی علیہ السلام کا واقعہ، یہود نے کوئی سوال کیا کیونکہ آپ پر جواب نہیں تھے،
فرمایا کہ کل جواب دیں گے. انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہی اللہ کے امر سے اترتی. کوئی آپ کا اختیار تو نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں وہی آ جائے. آپ استدعا کر سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، وہی کی دعا کر سکتے ہیں، مگر وہی کے نزول کا کہ وہی ابھی آئے یا کل آئے اس کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ کہ وہی بند ہو گئی اور 15 دن وہی بند رہی. اور یہود نے جو بڑی جھگڑالو قوم تھی کیا پروپیگنڈا کیا ہو. اللہ کے نبی پریشان. اور پھر جب اللہ نے وہی بھیجی، ان کے سوالوں کے جواب بھیجے، تو پہلے نبی علیہ السلام کو تنبیہ کی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. مت کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ کہہ، انشاءاللہ کہو ساتھ کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو کروں، میری کوئی مشیت نہیں. تو یہ اللہ کے نبی اتنی بڑی حکومت کے بادشاہ، لیکن کوئی مشیت، کوئی اختیار نہیں. چنانچہ انشاءاللہ نہیں کہا اور اللہ کی مشیت کو اس عمل میں شامل نہیں کیا تو کوئی بیوی حاملہ نہ ہوئی، اور جو ان کا ایک ارادہ تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا. قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قال انشاءاللہ، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے لم یحنث تو حانث نہ ہوتے، وکان ذالک درکا لحاجتہ، انشاءاللہ کہنے سے ان کی حاجت بھی پوری ہو جاتی، ہر بیوی حاملہ ہوتی اور پھر وہ جو ہے وہ ایک بچہ پیدا کرتی جو واقعی مجاہد فی سبیل اللہ ہوتی. یہ مؤلف فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ کس نے مشورہ دیا کہ انشاءاللہ کہو؟ قال له الملک، یہ فرشتے نے کہا تھا انشاءاللہ کہو. انہوں نے ایک یاد دہانی کرا دی، لیکن جب یہ جملہ کہا تو پھر انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کا یہ نتیجہ سامنے آیا. جی